ناجائز قید کرنے والے پاکستان کی 70 سال کی ہسٹری میں تمام جو دہشت گردی میں ہونے والے دھماکوں کے ذمہ دار، پاکستان کے عوام کو ان پڑھ جاہل رکھنے کے ذمہ دار، پاکستان میں بے روزگاری اور صحت کے مسائل کو پیدا کرنے کے ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان آرمی کے 225 اعلیٰ عہدیداران، جس میں بریگیڈیئر، کرنل، لیفٹننٹ جنرل، میجر جنرل اور جنرلز شامل ہیں۔ اب کون کون سا جو مسلمان ملک ہے حسب روایت اپنے جو سفیر ہیں وہ علامتی طور پہ اسرائیل سے واپس بلائے گا؟ 8-9 جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی، کسی نے نہیں بلایا۔ سب سے پہلی خبر آئی لاطینی امریکہ سے، یعنی جنوبی امریکہ سے، کہ بولیویا نے سفارتی تعلقات توڑنے کا۔ اسرائیل کو نہتے فلسطینیوں کا لہو بہاتے 1 ماہ ہو گیا، 10,328 شہادتیں بھی صہیونی پیاس کو کم نہ کر سکیں۔ اسرائیلی جنگ 33ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، فلسطینیوں کی شہادتیں 10,000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ چلتے ہیں اس دھماکے کی طرف جو ہم آج اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، وہ دھماکہ یہ ہے کہ آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی نظریں اسکرین سے نہیں ہٹانی۔ چلیں سنتے ہیں یہ دھماکہ ہے کیا۔ وہ دھماکہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی پاکستان کے آرمی چیف اور DGI نے حماس کو، جو کہ فلسطین کی گورنمنٹ ہے اور وہاں کی تنظیم ہے سب سے بڑی، حماس کو 10 ایٹم بم بیچ دیے ہیں جی۔ اور وہ کتنے میں بیچے ہیں؟ وہ $1 ارب میں بیچے ہیں۔ وہ $1 ارب جو ہے وہ عرب ممالک نے دیا ہے حماس کے لیے۔ یعنی عرب ممالک کون سے ہیں؟ جس میں سعودیہ، قطر، بحرین، ابوظہبی، دبئی، شارجہ یہ شامل ہیں۔ اور ان جو 10 ایٹم بم بیچے ہیں ان میں سے 2 ایٹم بم جو سے ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈیلیور کر دیے ہیں، وہ حماس کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور باقی 8 جو ہے وہ ڈیلیوری ان کی ہونی ہے، وہ بھی وہ کر ہی دیں گے۔ آگے جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس ڈیل کا، وہ یہ ہے کہ $1 اور ارب ہمیں دو، تو پھر ہم ان جو ایٹم بم ہیں ان کو چلانے کے لیے آلات بھی دیتے ہیں، اور وہ آلات کیا ہیں؟ جنگی جہاز ہیں، وہ بھی ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تو یہ وہ صرف ڈیل کا پروسیس ہے کہ یعنی کہ وہ اب ڈیل فائنل سٹیج میں پہنچ چکی ہے۔ لیکن اس میں بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیل کروائی کس نے؟ اس میں ایجنٹ کا کردار کس نے ادا کیا؟ اس میں ایجنٹ تھا، یعنی مڈل مین تھا، وہ تھا مولانا فضل الرحمان، مولانا ڈیزل جی۔ یہ وہ شخص تھا جو کہ بیچ میں درمیانی ایجنٹ بنا تھا اس ڈیل کو شروع کروانے میں۔ اچھا، اب جو پاکستان کی آرمی چیف ہے منیر مستری اور DGI اس نے یہ کہا ہے عرب ممالک کو کہ ہماری 2-3 ڈیمانڈیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے کہ کچھ پیسہ اور دو تو ہم تمہیں، یعنی 2 ارب سے زیادہ پیسہ دو تو ہم تمہیں پائلٹ بھی مہیا کر دیتے ہیں، وہ سارے کام کریں گے۔ اور جو دوسری ڈیمانڈ ہے اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی تا قیامت ہمیں نیشنلٹی دی جائے تمام عرب ممالک کی، اور ہم یا ہماری نسلیں جب اور جہاں چاہیں، جس ملک میں چاہیں جائیں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور جہاں چاہیں اور جس ملک میں چاہیں جو مرضی کاروبار کریں، اس میں بھی ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو تا قیامت۔ اور ظاہر ہے یہ ڈیل جو سی ہے وہ فائنل سٹیج پہ ہے، انہوں نے یہ بھی بات مان لی ہے۔ اور اسرائیل کی جانب سے متضاد دعووں کے ساتھ ساتھ متنازع بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ طاقت کے استعمال میں کوئی قید نہیں، اور قابض اور دہشت گرد اسرائیل کی حکومت کی جانب سے الرنتیسی چلڈرن اسپتال کو خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر ثقافت میچائی الیاہو کے ان اشتعال انگیز بیانات سے اٹھنے والا ہنگامہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ غزہ پر ایٹم بم بھی گرا سکتے ہیں، کہ اسرائیل کے وزیر خزانہ سموٹرچ نے ایک نسل پرستانہ بیان دے ڈالا ہے، اور اس بیان کو فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے نسل پرستانہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، قابض اور دہشت گرد اسرائیلی حکومت کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے مغربی کنارے میں ایسا بفر زون بنانے کا مطالبہ کیا ہے جس میں عرب داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی غزہ کے بعد ان کا منصوبہ سامنے آیا ہے کہ مغربی کنارے پر بھی قبضہ کر لیا جائے اور وہاں پر بفر زون بنا کر مسلمانوں کو صرف وہاں تک محدود کر دیا جائے جو ان کے تھوڑے سے علاقے بچیں گے، اور اس بفر زون پر کنٹرول جو ہے وہ سارا کا سارا اسرائیلیوں کا ہوگا۔
فلسطینی وزارت خارجہ نے اس بیان پر رد عمل دیا ہے اور ان بیانات کو نو آبادیاتی اور نسل پرستانہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس بیان سے مغربی کنارے کو ضم کرنے کے اسرائیل کے ارادوں کا اظہار ہوتا ہے، یعنی اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پورا کا پورا، چاہے وہ غزہ ہے یا مغربی کنارہ ہے، اس کو اسرائیل میں ضم کر لیا جائے اور پھر مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے اور کہیں بھی فلسطین کا نام لینے والا باقی نہ ہو اور وہاں پر صرف اسرائیل کے جھنڈے لگا دیے جائے۔ تو یہ پلاننگ ہو رہی ہے اور اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مغربی کنارے کی بستیوں کے آس پاس بفر اور سیف زونز بنانے کے اس وزیر خزانہ کے مطالبے پر بھی جھوٹے ہیلوں اور بہانوں سے غور کیا گیا اور اس مجوز اعلان کیا ہے۔ اچھا، بولیویا جو ہے پہلی بار ایسا نہیں ہوا تھا، اس نے 2010 میں بھی اپنا سفیر واپس بلایا تھا اور 2014 میں بھی جب غزہ کے خلاف اسرائیل نے جارحیت کی تھی تو تیسری بار یہ ہوا تھا کہ اس نے، اس دفعہ تو خیر تعلقات ہی اس نے منقطع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا کہ اب کوئی عرب ملک، اب کوئی مسلمان ملک، نو خبر آئی چلی نے بھی اپنا سفیر واپس بلا لیا، سینٹرل امریکہ کا جو ملک ہے کولمبیا اور ہنڈوراس، انہوں نے بھی اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں۔ تو عام آدمی کو حیرت ہو سکتی ہے کہ بھیا آس پاس عرب ممالک ہیں فلسطین کے، ان پہ کانوں پہ تو جوں نہیں رونگ رہی ہے، جو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے اور وہ بھی ہزاروں کلومیٹر دور، لاطین امریکہ کا کیا تعلق ہے فلسطین سے؟ کہا یہ جاتا ہے، ایک تھیوری آئی کہ چونکہ خود جو جنوبی امریکہ ہے یا لاطینی امریکہ، اس کے ممالک یہ جو ہسپانوی نوآبادیاتی نظام تھا یا پورٹگیز جو کلونیل سسٹم تھا یا برطانوی فرینچ، ان کے ظلم و ستم چونکہ صدیوں تک سہتے رہے اور انہوں نے جو ہے بزور اپنی آزادی لی، لہٰذا ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ جو کلونیل لیگیسی ہوتی ہے اور جو بالکل سیٹلرز کلونیلزم ہوتا ہے اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، لہٰذا ان کا فلسطینیوں کا ساتھ دینا ایک نیچرل بات ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یار یہ نوآبادیاتی نظام جو ہے صرف لیٹن امریکہ میں تو نہیں تھا، یہ تو افریقہ میں بھی صدیوں سے تھا، یہ ایشیائی ممالک ہم جو انڈیا پاکستان اور سمیت ان میں بھی تھا، تو یہاں ایسی صورتحال کیوں نہیں، اتنا جوش وہاں کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور افریقہ میں اگر آپ کو مثال ہے تو سوائے جنوبی افریقہ کی جس نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ فلسطینی جو ہیں ان کے بارے میں ایک مزیدار بات میں بتاؤں کہ فلسطینی جتنے مقبوضہ غرب اردن، غزہ اور پراپر اسرائیل میں ہیں اس سے ڈبل تعداد میں اپنی جنم بھومی سے باہر ہیں۔ مثلا 60 لاکھ فلسطینی ٹوٹل مقبوضہ علاقوں اور اسرائیل کے اندر آباد ہیں۔ 1,22,00,000 فلسطینی جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے 54 لاکھ لیٹن امریکہ کے ممالک میں موجود ہیں۔ اچھا، سب سے زیادہ جو ہے چلی میں ہیں یعنی 5 لاکھ، پھر ہنڈوراس میں ہیں 2.5 لاکھ، پھر گوئٹے مالا میں 2 لاکھ، میکسیکو میں 1,20,000، برازیل اور ایل سلواڈور میں 70,000، پیرو میں 20,000، کولمبیا میں 12,000، وینزویلا میں 15,000۔ یہ فلسطینی جو تھے یہ لیٹن امریکہ 4 قسطوں میں آئے پچھلے 150 سال کے دوران۔ پہلی لہر 19 سینچری میں آئی جب فلسطین کی جو مسیحی برادری تھی اس نے جو آٹومن امپائر تھی، ترک عثمانی جو تھے، ان کی سخت گیری سے تنگ آ کے ہجرت کرنی شروع کی اپنے علاقوں سے ساؤتھ امریکہ کی طرف۔ دوسری لہر فرسٹ ورلڈ وار جو ہے اس میں جب انہیں جبری طور پہ بھرتی کیا جانے لگا عربوں کو تو انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی اور بہت سے جو ہیں لیٹن امریکہ پہنچ گئے۔ تیسری اور سب سے بڑی لہر 1948 کے بعد آئی، نقبہ، جب فلسطینیوں، لاکھوں فلسطینیوں کو اسرائیل کے قیام کے لیے ان کے گھروں سے کھدیڑ دیا گیا۔ اور چوتھی بڑی لہر 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی، اس کے بعد جو غرب اردن اور غزہ سے فلسطینی نکالے گئے ان میں سے بہت سے جو ہیں انہوں نے لیٹن امریکہ کا رخ کیا۔